أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيقول السفهاء ضرور کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ہے انہیں، عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی وہ، کانوا علیہا جس پر یہ تھے. قل للہ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب سمتیں، یہدی من یشاء اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. وکذالک اور یوں ہی، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطا امت معتدل، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہو جائیں رسول، علیکم شہیدا تم پہ گواہ. وما جعلنا القبلۃ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو، التی وہ، کنت علیہا جس پر آپ تھے، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جانیں، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن اس شخص سے جو کہ ینقلب پلٹ جاتا ہے، علی عقبہ اپنی ایڑیوں کے بل. وإن کانت اور یہ تھی بات، لکبیرۃ البتہ بڑی بھاری، الا علی الذین مگر ان لوگوں پر، ہدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی. وما کان اللہ نہیں ہے اللہ لیضیع ایمانکم کہ وہ ضائع کرے تمہارا ایمان، تمہاری عبادت. ان اللہ بالناس بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم البتہ مہربان شفقت کرنے والے مہربان ہیں. قد نرى تقلب تحقیق ہم نے دیکھا، تقلب وجهک فی السماء، تقلب پھیر دینا، وجہ کا آپ کے تقلب وجہ کا پھیرنا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمانوں کی طرف. فلنولینک پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً ایسے قبلہ کی طرف، ترضاها جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فولی سو پھیر دیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو تو پھیر دو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اسی کی طرف. وإن الذین اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، لیعلمون البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ بے شک یہ حق سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل اور نہیں اللہ بے خبر، عما یعملون اس سے جو وہ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ اور البتہ اگر آپ دیں ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، بکل آیت ہر قسم کی نشانی، ما تبعوا تو نہ وہ پیروی کریں گے، قبلتک تمہارے قبلہ کی. وما انت بتابعین اور نہ ہی آپ پیروی کریں گے، آپ پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلہ کی. وما بعضهم اور نہ ہی ان کے بعض،
بتابعین وہ پیروی کرنے والے ہیں قبلۃ بعض دوسروں کے قبلہ کی، ولئن اتبعت اور البتہ اگر آپ پیروی کریں گے اہواہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءک کہ آ چکا آپ کے پاس من العلم علم، انک تو بے شک تم اذن اس وقت لمن الظالمین البتہ بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ پہچانتے ہیں اس رسول کو، کما یعرفون جس طرح پہچانتے ہیں ابناہم اپنے اولادوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ وہ چھپا جاتے ہیں حق، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں۔ الحق من ربک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن تو آپ نہ شک پس نہ ہو آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یہ آیات دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور پہلے پارے کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مضمون تحویل قبلہ کا ہے۔ تحویل قبلہ کا معنی قبلہ کا تبدیل کرنا، قبلے کے اندر حکم کا بدلنا۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو وضو کرنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا، اور شروع میں کوئی مستقل نماز فرض نہیں تھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عصر کی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن یہ نفل نمازیں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، تو اس کے بعد آپ نے باقاعدگی سے نمازیں پڑھنا، مسلمانوں نے نمازیں 5 وقت کی فرض پڑھنا شروع کر دی، اور ان میں قبلہ جو مقرر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف تھا، خانہ کعبہ تھا۔ چونکہ آپ موجود بھی یہیں تھے مکہ میں، اس لیے مکہ کے اندر ہی آپ نے کم و بیش 11 نبوی سن میں آپ کو معراج ہوئی اور 13 نبوی سن میں آپ نے ہجرت فرمائی، تو کم و بیش 1.5-2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خانہ کعبہ کی طرف نمازیں پڑھتے رہے۔ اور آپ اہتمام بہرحال اس میں یہ کرتے تھے کہ حجر اسود اور رکن یمانی ان کے بیچ کی جو دیوار ہے، سمت میں جو دیوار ہے، اور یہ دیوار اس دیوار کے سامنے کھڑے ہوں تو رخ بیت المقدس کی طرف بنتا ہے، مسجد اقصی۔ تو حضور یہاں کھڑے ہوتے تھے اور اس میں رعایت یہ فرماتے کہ تاکہ خانہ کعبے کا بھی رخ ہو جائے اور مسجد اقصی کا بھی رخ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو وہاں اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں آپ نماز مسجد اقصی کی طرف اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے مدینہ منورہ میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، یعنی آپ کا قبلہ ان 16-17 مہینوں میں جو مدینہ کا ابتدائی دور ہے مسجد اقصی قبلہ تھا۔ چونکہ یہاں یہود نصارہ کثرت سے آباد تھے، یہودی خاص طور پر، تو شاید اس میں اور جو بہت سی حکمتیں تھیں، ایک حکمت ان کی دلداری اور ان کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ یہاں چونکہ یہود کثرت سے آباد تھے اور ان کی کتابوں میں حضور کی علامات میں یہ لکھا تھا کہ وہ آخری نبی
نبی القبلتین ہوں گے، دو قبلوں والا نبی، یعنی وہ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت اور منشا ٹھہری کہ یہاں آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ 16-17 مہینے پڑھتے رہے، اور پھر آپ پہلے بھی عرض کر دیا قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو اس نماز کے دوران ہی حکم تحویل قبلہ کا آ گیا، تو آپ نے 2 رکعت نماز ظہر کی پہلی خانہ کا مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور جب حکم خانہ کعبے کا آیا تو اگلی 2 رکعتیں آپ نے پھر بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ نماز ہی میں آپ گھوم گئے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے گھوم گئے، اور بالکل الٹ سمت میں۔ آج آپ مسجد قبلتین اس کا نام بعد میں ٹھہر گیا، اس میں آج جو قبلہ محراب ہے اس میں کھڑے ہوں آپ، تو پہلے والا قبلہ وہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے آتا ہے، تو گویا کہ پوری صف پھر گئی تھی نماز کی۔ تو یوں یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا۔ جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو یہودیوں نے بڑا شور کیا، اور جی دیکھو جی یہ پہلے اس نے اس طرف رخ کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھتا رہا، اور اب یہ نبی جو ہے انہوں نے وہ قبلہ اپنا رکھ لیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کوئی خدا کا نبی ہے کہ روز حکم بدلتے؟ اللہ کی تو باتیں نہیں بدلتی۔ ایسے پراپیگنڈا، اور مشرکین کو بھی پراپیگنڈا کا اس میں موقع ملا۔ ان کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر قبلہ پھر یہی خانہ کعبہ بنانا تھا تو پہلے اس کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، اس لیے یہ پھر واپس ہمارے قبلے کی طرف آئے ہیں۔ تو ان کا یہاں پہ ذکر ہے سیقول السفہاء، ضرور کہیں گے بے وقوف، سفہاء صفی ان کی جمع ہے، بے وقوف، من الناس سے لوگوں میں سے، یعنی یہود و نصارہ مشرک، ما ولاہم کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے، ان قبلتہم ان کے اس قبلہ سے، یعنی مسجد اقصیٰ سے، التی وہ قبلہ کانوا علیہا جس پر یہ پہلے تھے، قل للہ المشرق والمغرب۔ تو آپ انہیں اس کے جواب میں کہہ دیں اللہ ہی کا ہے مشرق اور اللہ ہی کا مغرب، یعنی یہ سمتیں سب اللہ کی ہیں۔ مشرق کی طرف رخ ہو تو بھی اللہ کی سمت ہے، کیونکہ خانہ کعبہ یہ دنیا کے مرکز میں ہے۔ ہم مثلا خانہ کعبہ سے مشرق کی طرف ہیں، جب ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ ہمارے مغرب میں آ جائے گا، اور اسی طرح جو خانہ کعبہ سے مغرب کی سمت میں وہ جب اس کا رخ کریں گے تو مشرق کی سمت میں ان کا رخ ہو جائے گا۔ جو خانہ کعبہ سے شمال میں ہے جب وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے تو ان کا منہ جنوب کی طرف ہو جائے گا۔ جنوب والے جب خانہ کعبہ کا منہ کریں گے تو شمال کی جانب ان کا منہ ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا سب سمتیں اللہ کی ہیں، جس سمت میں بھی تم رخ کرو گے اللہ کی طرف رخ ہے تمہارا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم کعبے کو مرکز عبادت جو بناتے ہیں تو اس مکان کی ہم عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک سمت انسانی فطرت ہے کہ کوئی خاص جہت اور سمت سامنے ہو تو پھر انسان کی اس میں توجہ جم جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس بیت اللہ کو ہماری عبادت کا قبلہ بنایا اور اس کا مرکز بنایا تاکہ توجہ انسان کی اس میں خوب لگ جائے اور بٹے نہیں، ادھر ادھر توجہ نہ جائے۔ تو توجہ کو مرکوز رکھنے کے لیے ایک مرکز عبادت کا بنا دیا، اور چونکہ قبلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جس طرف عبادت میں رخ انسان کرے، ایسی جگہ کو جس میں عبادت کے اندر اپنا منہ یا چہرہ کیا جائے، رخ کیا جائے، وہ جگہ قبلہ کہلاتی ہے۔ تو باقی اللہ کی تجلیات کا وہ مرکز ہے، یہ نہیں کہ خانہ کعبہ میں اللہ کی کوئی ذات رہتی ہے اس لیے وہاں اس کی طرف رخ کیا جائے، وہ صرف تجلیات الہیہ کا خاص مرکز ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا مرکز بنا دیا۔ باقی عبادت اللہ کی ذات کی، اس مکان کی نہیں ہے۔ اور اس کا نام کعبہ ہے، اور کعبہ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ناف ہوتا ہے، یہ انسان کی ناف ہے نا بدن میں، تو عربی میں اس ناف کو کعبہ کہتے ہیں، کعبہ کا معنی ناف ہے۔
تو یہ اس جگہ کا نام کعبہ کیوں رکھا جو ناف کے معنی میں ہے؟ اس وجہ سے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایک دنیا ہے، اس وقت اس بچے کو جو خوراک ملتی ہے اور اس کی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے تو اس ناف کے راستے سے اس کو خوراک ملتی ہے۔ گویا اس بچے کا خوراک کا مرکز وہ ناف ہوتا ہے، اور ماں کے جسم سے خون نالی کے ذریعے سے جو ناف کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہوتی ہے وہ خون جاتا ہے، اس سے بچے کی پرورش۔ جب ولادت ہو جاتی ہے تو اس نالی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر منہ کے راستے سے انسان خوراک لیتا ہے۔ ایسے ہی اس جگہ کو اللہ نے کعبہ مقرر فرمایا کہ وہ جگہ ایسی ہے، کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ، کہ جو پوری انسانیت کی روحانی غذا کا مرکز ہے۔ پوری انسانیت کو روحانی خوراک وہ کعبۃ اللہ سے ملے، کہ وہ روحانیت کا مرکز ہے، اللہ کی تجلیات و انوارات کا مرکز ہے۔ اس لیے بیت اللہ میں ہمیشہ حق رہے گا اور کبھی مکہ اور مدینہ میں باطل نہیں آئے گا، یہ پکی بات ہے۔ اور جب یہاں باطل آئے گا اس وقت اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے۔ جب ایک بادشاہ قیامت کی نشانیوں میں سے کالے رنگ کا اور اس کی ٹانگیں جو ہے نا وہ فرمایا کہ موٹی ہوں گی، ٹیڑھی ٹانگوں والا وہ ہوگا، وہ آ کر بیت اللہ کو گرائے گا، اسی وقت اللہ قیامت قائم کر دیں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیشہ حق رہے گا۔ تو کتنے جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ پہ آج وابیوں کا قبضہ ہے، اس لیے جاؤ وہاں پہ ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو۔ کتنے دکھ کی بات ہے، یہ لوگ آج جو مذہبی رہنما ہے کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں، کس شدت سے نفرت اور فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش۔ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہم نے سنیں، کہتے ہیں جی مکہ مدینہ والے وابی ہیں ان کے پیچھے جا کے نماز نہ پڑھو، یہ اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں۔ اللہ کے بندو، گستاخ تو کافر ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین انسان ہے جو اللہ کے نبی کا گستاخ ہے۔ اور ایسے گندے اور پلید انسان کو اللہ اپنا کعبہ کی امامت دے، اللہ حضور کی مسجد کی امامت دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک فتنہ امت میں پیدا کرنے والے لوگوں کی ایک تحریک اور سوچ، ان سے بچنا چاہیے۔ تو یہ حق کے مرکز ہیں اور ہمیشہ حق رہیں گے۔ اس لیے کعبہ کو، اس بیت اللہ کو کعبہ کہا کہ یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے روحانی خوراک کا مرکز ہے، یہ انسانیت کی ناف ہے یہ کعبہ۔ تو اس لیے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق سے مت، مغرب سے مت، یہدی من یشاء، رہنمائی کرتا ہے اللہ جس کی چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہی ہم نے تمہیں بنایا امتاً، ایسی امت، وسطاً جو معتدل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ معتدل ہے، اس کے عقیدے اور عمل میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ آج جن لوگوں نے افراط و تفریط عقیدے اور عمل میں گھڑ لی، یہ لوگ غلطی پہ جا رہے ہیں۔ اس امت کو اللہ نے امت وسط، معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ علی الناس، انسانیت پر۔ جیسے حدیثوں میں صراحت ہے قیامت والے دن اللہ جل شانہ امتوں کو اور ان کے نبیوں کو سامنے لائیں گے، تو اللہ نبیوں سے پوچھیں گے تم نے میرے پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا؟ فرمائیں گے ہاں۔ اللہ امتوں سے پوچھیں گے یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں؟ امتیں کہیں گی یا اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہمیں تو انہوں نے کوئی نہیں بتایا۔ اللہ انبیاء سے پوچھیں گے تمہارا گواہ؟ تو وہ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے ہماری گواہ امت محمدیہ ہے، اللہ صاحب والصلوات و تسلیمات کے۔ تو اللہ پھر اس امت سے پوچھیں گے، یہ امت فرمائے گی تو اس امت پہ جرا کریں گے وہ پہلی امتیں، یا اللہ یہ تو موجود ہی نہیں تھے ہمارے زمانے میں، یہ کیسے گواہ بن گئے؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ہمارے پاس قرآن آیا تھا جس نے بتایا تھا کہ اللہ نے کہ نبی سب اپنی اپنی امتوں کو پیغامات رسالت پہنچا گئے۔ اس بنا پہ فرمایا تاکہ تم گواہ بن جاؤ انسانیت پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائیں رسول علیکم شہیدہ، تم پہ گواہ۔
پھر اس امت پہ اللہ حضور کو گواہ لائیں گے. یہ امت کہے گی یا رب العزت ہماری سچائی کے گواہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور فرمائیں گے کہ یا رب العزت میری امت سچ کہہ رہی ہے، میری کتاب میں یہی تعلیمات ہیں. وما جعلنا القبلہ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو التی وہ قبلہ کنت علیہا جس پر آپ پہلے تھے. یعنی یہ جو قبلہ کے بدلنے کا حکم آیا الا لنعلم، یہ حکم اللہ ہی کی قبلے پہ آپ کو رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے پہلے خانہ کعبہ رکھا پھر مسجد اقصیٰ. اس میں حکمتیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، امتیاز کر دیں، الگ الگ کر دیں من یتبع الرسول، اس کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن اس شخص سے الگ کر دیں، ظاہر کر دیں، ینقلب علی عقبیہ جو پھر جاتے ایڑیوں کے بل. یعنی ہم جانے کہ اتباع کا مزاج کس کا بنا ہے، یعنی کون ہے شخص جو ہمارے حکموں پر اور ہمارے نبی کے طریقے پر چلتا ہے، اور کون ہے جو اپنی سوچ پہ چلتا ہے. اب کئی لوگ ایسے تھے جو ہے نا وہ گمراہ ہوئے پھرے بات سے، تو کہا یہ عجیب نبی ہے، پہلے کوئی قبلہ اب کوئی قبلہ، ان کی تو کوئی بات پکی ہے ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم جانچنا چاہتے تھے کون ہمارے حکم پہ اعتماد کرتا ہے، ہمارے نبی کے طریقے اور اتباع پہ کون چلتا ہے، یہ ہم امتیاز کرنا چاہتے ہیں. تو اصل اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اصل دین ہے. وہ جو جس وقت جیسا بھی حکم دیں تو ایک امتی کا اور ایک مسلمان کا کام ماننا ہے. اس لیے آج ہم کہتے ہیں بدعات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب ایک امتی اپنے آپ کو پابند کر لے اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے کا. بس میرے نبی نے یوں عمل کر کے دے دیا، میرے نبی نے یوں فرما دیا، بس ایسے ہی ہوگا. کام امتی کا نبی کی اتباع ہے. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ کہ یہ بات تھی قبلہ کے بدلنے کی، لَكَبِيرَةً البتہ بڑی بھاری طبیعتوں پر، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر وہ لوگ ان کی طبیعتوں پہ کوئی بھاری نہیں تھی، حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، جو اللہ کی ہدایت پر چل رہے تھے. اب آگے اگلے حصے میں اس بات کی اللہ نے وضاحت فرمائی. جب یہ قبلہ بدل گیا مسجد اقصیٰ سے پھر بیت اللہ شریف ہو گیا، تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں خیال آیا کہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا سے ابھی چلے گئے ہیں اور پچھلے مہینوں میں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب وہ منسوخ ہو گیا، مسجد حرام قبلہ ہو گیا، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے خلوص سے پہلے عمل کیے ہیں وہ قبول ہیں. کیوں؟ اس وقت اللہ کا حکم یہ تھا، اب اللہ کا حکم یہ ہے، وہ اللہ کے حکم پہ چلتے رہے، لہٰذا ان کے عمل قبول ہیں اور ضائع نہیں ہوں گے. وما کان اللہ، نہیں اللہ لیضیع ایمانکم کہ وہ ضائع کر دیں تمہارا ایمان یعنی تمہاری عبادتیں. ان اللہ بالناس، بے شک اللہ جل شان اور لوگوں کے ساتھ، لرؤوف البتہ بہت شفیق ہیں، رحیم بہت مہربان ہیں. وہ اپنے بندوں کے حق میں بڑی شفقت کرنے والے ہیں، جو جو حکم دیتے ہیں وہ شفقت اور رحم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس قبلے کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام اللہ نے فرمایا تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ ہم آپ کو دیکھتے رہتے تھے، اکثر آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے دل میں یہ چاہت آرزو رکھتے تھے کہ کاش کہ آپ کا قبلہ پھر مسجد حرام ہو جائے، کعبۃ اللہ ہو جائے. یہ آپ کے دل کی چاہت تھی، ہم نے اس کو بھی ملوث رکھا. قد نرى، تحقیق ہم دیکھتے رہے، تقلب وجہ کا پلٹنے، بار بار پھیرنے، وجہ کا آپ کے اپنے چہرے کو، فی السماء یعنی الی السماء آسمان کی طرف ہم دیکھتے تھے آپ کی چاہت. اور ظاہر ہے یہ حضور اور اللہ کی آپس کی محبت کی باتیں تھیں کہ نبی جو چاہت کریں اللہ اس کو رد کر دیں. اللہ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ آپ کی چاہت ہو اور ہمیشہ کے لیے میں قبلہ مسجد اقصیٰ رکھوں، یہ نہیں، میری منشا میں بھی نہیں تھا، لیکن میں نے تیری چاہت کو ملوث رکھ کے مسجد حرام کو کر دیا. اور حضور کی چاہت جب آپ نے دیکھا یہودی یہ تو بڑے ضدی ہیں، اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو چونکہ مکہ اور مشرک بت پرست ہے، یہ لوگ کسی قدر
جو ہے نا ان میں جہالت تھی اور کسی قدر یہ لوگ جو ہے نا وہ مغالطے کا شکار تھے، تو ان سے توقع ہدایت کی تھی، اس لیے آپ نے چاہا کہ ان یہودیوں کے قبلے کو چھوڑ دیا جائے اور مسجد حرام کو قبلہ مقرر کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو ہم اپنی طرف متوجہ کر سکیں اور ان کی دلداری کے ذریعے سے ان سے کوئی توقع ہدایت کی ہو سکے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ضرور ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو قبلتاً، آپ کے اس قبلہ کی طرف، ترضاها جسے آپ پسند کر رہے ہیں، یعنی خانہ کعبہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، لہٰذا حکم ہمارا آ گیا ہے تو پھیر دیں آپ وجہ کا، اپنا چہرہ، اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں اور قبلے کو بدل دیا گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اس کے بعد حکم دیا کہ تم مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا، تو پھیرو، وجوہکم، اپنے چہرے، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف۔ تو یہ جو برآمدیں ہیں نا خانہ کعبہ کے ارد گرد اور سین ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اور یہ جو مکان ہے درمیان میں کالا غلاف جس پہ چڑھا ہوتا ہے، اس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو مسجد حرام پوری اس یہ جو جگہ ہے اس ساری کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ قبلہ جو اب آپ کا بنایا گیا ہے کعبۃ اللہ، یہ ان کو پتہ ہے یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں گے، پہلا ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، پھر قبلہ بیت المقدس ہوگا، پھر ہمیشہ کا قبلہ ان کا بیت اللہ مقرر کر دیا جائے گا۔ لَيَعْلَمُونَ، یہ خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بے شک یہ سارا قضیہ بالکل سچ ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے ہوا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، لیکن چونکہ ان میں ضد ہے اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہے، اور نہیں اللہ بے خبر اما یعملون، اس سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، بکل، کسی بھی قسم کی نشانی، ہر طرح کی نشانیاں، معجزات دکھا دو، یہ کبھی بھی آپ کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد اور ضد ہے۔ ما تبعوا قبلتک، نہیں پیروی کریں گے یہ آپ کے قبلے کی، یعنی آپ کے ساتھ آپ کے دین میں شامل کبھی نہیں ہوں گے۔ وما انت، اور ظاہر ہے آپ بھی نہیں، بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلۃ، ان کے قبلے کی، کیونکہ آپ تو اللہ کے حکم پہ چلیں گے۔ وما بعضهم بتابعین، اور نہ یہ آپس میں یہود و نصارہ یہ پیروی کرتے ہیں ایک دوسرے کے قبلے کی۔ یہودیوں کا قبلہ مسجد اقصی میں خاص جگہ صخرہ، ایک گنبد ہے سنہری رنگ کا، اس کو صخرہ کہتے ہیں، یہ یہودیوں کا قبلہ ہے۔ اس کے مشرق کی جانب ایک جگہ ہے، یہ عیسائیوں کا قبلہ ہے، ان کے بھی قبلے الگ الگ تھے، تو یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے پہ نہیں چلتے تھے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، البتہ اگر آپ پیروی کریں اہواءہم، ان کی خواہشات کی، یعنی یہ سب انسانوں سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں کہ تم ان کی یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرنا، ان کے تو طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور البتہ اگر تم پیروی کرو گے ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آ چکا ہے تمہارے پاس، من العلم، علم، قرآن کی شکل میں، اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم ان کی تقلید کرو، ان کے پیچھے چلو، یہ بالکل غلط گمراہی۔ انکا، بے شک تم، اذن، اس وقت، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ٹھہرو گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی یہود و نصارہ، یعرفونہ، وہ حضور کو پہچانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، اور اس قدر یقین کے ساتھ پہچانتے ہیں، کما یعرفون، جس طرح یہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، یعنی جس طرح ان کے اپنی اولادوں کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے، باپ کو پتہ ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ، جو پہلے یہودی تھے، بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی، اسلام میں آئے، فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اپنا نطفہ ہونے پہ شک ہو سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتے۔ اس قدر یقینی باتیں ان کی کتابوں میں حضور کی لکھی، تو فرمایا یہ ایسے حضور کو پہچانتے ہیں سچا نبی جیسے پہچانتے اپنے
بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپا جاتے ہیں حق۔ کچھ لوگ ہیں جو حق کو ظاہر کر کے مان جاتے ہیں اور اکثر ہی چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے حق کو چھپا لیتے۔ حضور کی کتنی تعریفیں ان کی کتابوں میں، لیکن چھپا کے رکھتے، نہیں بتاتے تھے۔ الحق من ربک، حق آپ کی رب کی طرف سے ہے۔ یہ قبلے کے بدلنا یہ بالکل برحق ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ آپ فلا تکونن، نہ شک میں پڑے، نہ ہوں آپ من الممترین، شک میں پڑنے والوں میں سے، یعنی ان کے پراپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں، آپ بالکل حق ہیں۔ اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ آپ کو اس قبلے کی طرف رخ کرنے کو کہا ہے۔